اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے جو بنی اسرائیل کے سردار تھے ان کو نہیں دیکھا؟ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی کمانڈر، کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، اس کے ساتھ مل کے ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، انہوں نے کہا، اس نبی نے کہا، اگر تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا اور پھر تم نے اس انکار کر دیا اس سے تو پھر کیا ہوگا؟ قالوا، انہوں نے کہا، وما لنا ان لا نقاتل فی سبیل اللہ، کیا جواز بنتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں؟ فقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اللہ کے ہمیں اپنے گھروں سے اور اپنے بچوں سے الگ کر دیا گیا، دور کر دیا گیا۔ تو جب ہم اس حالت میں ہوں کہ ہم ستائے ہوئے ہوں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جہاد نہ کریں، جہاد کے لیے نہ نکلیں؟ فلما کتب علیہم القتال، بس جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، تولوا، تو وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم، ان میں سے چند ایک کے علاوہ باقی سب پھر گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے کہا نبیہم، ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد بعث لکم، تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، طالوت ملکا، طالوت کو بطور بادشاہ۔ قالوا، وہ کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا، اسے ہم پر بادشاہی کیسے مل سکتی ہے؟ ونحن احق، حالانکہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، بالملک منہ، اس کی نسبت، بالملک بادشاہی، ولم یؤت سعۃ من المال، اور اسے تو مالی استطاعت بھی نہیں دی گئی۔ قال، کہا کس نے؟ نبی نے، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے تم میں سے منتخب کیا ہے، وزادہ، اور زیادہ دیا ہے، زیادہ دی ہے، بسطۃ فی العلم والجسم، علمی اور جسمانی استطاعت، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یؤتی ملکہ من یشاء، اپنی بادشاہی جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ دو خوبیاں تو بتا دیں کہ جسمانی اور علمی استطاعت اس کے پاس زیادہ ہے، اس کے باوجود کہ اس کے پاس کوئی ظاہری استطاعت نہ ہو جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے، یہ کافی ہے۔ اللہ نے اس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی ہے، اللہ نے اس کے اندر کوئی خوبی رکھی ہے تو ڈالی ہے، لہذا ہمیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعتوں والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات بیان کی ہیں، ان کو پچھلی آیت کے ساتھ ریلیٹ کیجیے۔ اللہ وسعتوں والا ہے، اگر اس کے پاس وسعت نہیں ہے کوئی جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، اللہ وسعتوں کا مالک ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے وسعتیں عطا کر۔ اس نے اگر ایک شخص کو منتخب کیا ہے تو اس کو وسعتیں بھی وہ دے لے گا، اس کے پاس کمی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، وہ خوب جاننے والا ہے، تم جاننے والے نہیں ہو۔ اس شخص کے پاس کون کون سی استطاعت ہے، کون کون سی خوبیاں اس کے اندر ہیں، یہ ہم نہیں جانتے، اللہ جانتے۔ ٹھیک ہے، دراصل یہاں پہ جو اس واقعے کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ اور دوسرے لوگ جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اعتراض اٹھا رہے تھے، یہ واقعہ بیان کر کے ان کو یہ سمجھایا کہ تم یہ جو اعتراض کر رہے ہو یہ تو پہلی بار نہیں ہوا، ہوتا ہی ایسا ہے کہ لوگ مانگتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری کسی کو دے دیتا ہے تو پھر اعتراض کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دراصل وہ اللہ کی اطاعت کے لیے نہیں مانگ رہے ہوتے، وہ اللہ کی اطاعت کے بہانے اپنی سرداری مانگ رہے ہوتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو سردار بنا کے اپنی اطاعت کے لیے بھیج دیتا ہے تو کہتے ہیں اچھا یہ تو اس قابل ہی نہیں تھا، قابل تو ہم تھے، کیونکہ وہ دراصل اپنی سرداری مانگ رہے تھے، ان کو ملی نہیں، وہ اطاعت مانگ ہی نہیں رہے تھے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی نے کہا، ان آیت ملک ہی، بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے، ان یاتیکم التابوت، یہ کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا، فیہ سکینۃ، اس میں اطمینان قلب ہوگا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک، اور باقیات مما ترک، اس میں سے جو چھوڑی آل موسیٰ و آل ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی قوم۔ تابوت دراصل ہے کیا؟ یہ ایک صندوق ہے جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی کچھ باقیات موجود ہیں، جس میں کہا یہ جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کچھ تختیاں جو ان کو اللہ کی طرف سے ملی تھی وہ اس میں ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، اور ایک بوتل میں بند کچھ من ہے جو بطور نشانی رکھا گیا، اور اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں تبرکات ہیں اس خاندان، تو وہ یہودیوں کے پاس موجود تھی۔ ایک لڑائی میں فلسطینی جو مشرک تھے انہوں نے وہ تابوت ان سے چھین لیا، تو جب سے وہ تابوت یہودیوں کے ہاتھ سے نکلا تھا وہ اپنے آپ کو اخلاقی طور پر کمزور سمجھتے تھے، وہ اس تابوت کو اپنے پاس موجود رکھتے ہوئے یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے یہ برکت کا باعث ہے اور یہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ جب وہ تابوت ہاتھ سے نکل گیا تو وہ اپنے آپ کو اعتقادی طور پر کمزور سمجھنے لگے، جیسے کسی جنگ میں اگر کسی مخالف قوم کا جھنڈا گر جائے تو ان کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو اس طرح اس تابوت کے جانے کی وجہ سے یہودیوں کا مورال ڈاؤن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا نبی کے ذریعے کہ تمہارا مورال بلند کرنے کے لیے وہ تابوت بھی واپس آ جائے گا، اس کو تمہارے پاس پہنچ جائے گا، وہ یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ طالوت جو ہے وہ ہماری طرف سے اللہ کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہے۔ تو وہ کیسے واپس آئے گا؟ تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتوں نے اٹھایا ہو۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ مشرکین وہ بستی جہاں پہ وہ تابوت موجود تھا ہوا یوں کہ وہاں پہ کوئی وبا پھوٹ پڑی، تو لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ اس صندوق کی وجہ سے یہ وبا ہے۔ انہوں نے ایک بیل گاڑی پہ صندوق رکھ کے بیل کو بغیر کسی آدمی بٹھائے ہانک دیا۔ اب اس بیل کو دراصل فرشتے کنٹرول کر رہے تھے، تو وہ اس کو ادھر واپس لیا۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں یعنی اس واقعہ میں، لآیتوں، یقیناً نشانیاں ہیں، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یہ امت محمدیہ کو خطاب ہے، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو اس پورے واقعہ میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے منتخب کر لے، ہمارا کام ماننا ہے، اعتراض کرنا نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔